اور دوسری طرح کی فضول خرچیوں پہ برباد مت کرو۔ حضرات محترم، ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ نکاح کی قباحتیں کیا کیا ہے۔ اللہ اللہ، ہمارے یہاں جب نکاح ہوتا ہے، اللہ اکبر، نکاح کا عالم دیکھیے۔ ابھی کئی دن پہلے ایک جگہ میں ایک نکاح میں گیا تھا اور نکاح دولہا حافظ صاحب تھے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت نکاح تو آپ کو پڑھانا ہے لیکن دین مہر اتنا کی رقم ایسی ہو کہ میں آسانی سے ادا کر سکوں۔ حضرات محترم، ہمارے یہاں جب دین مہر کی رقم کی تعلق سے ڈسکس ہوتی ہے، جب وہاں بحث و مباحثہ دونوں طرف کے 5-5 10 لوگ بیٹھ کر دین مہر طے کرتے ہیں، سب سے پہلے تو آپ یہ ذہن پہ رکھیے کہ دین مہر کیا ہے۔ دین مہر یہ لڑکی کا حق ہے، یعنی مہر کے دین نکاح کے لیے یہ دین مہر ضروری ہے۔ بغیر دین مہر کے نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو گواہ اور دین مہر کی شرط ضروری شرط ہے، یعنی اگر یہ دو گواہ نہیں ہوئے اور دین مہر کم سے کم 10 درہم یعنی چاندی کے 10 سکے اس سے کم نہ ہو، اس سے زیادہ جس قدر حیثیت کے مطابق ہو، لیکن 10 درہم سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ حضرات محترم، اگر 10 درہم سے کم کسی نے باندھ بھی دیا تو ایٹومیٹک 10 درہم لاگو ہو جائے گا۔ حضرات محترم، لیکن زیادتی کی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ اللہ، آج کل ہمارے علاقے میں لڑکی والوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ دین مہر ہو، 10 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ دین مہر ہو، 5 لاکھ 7 لاکھ دین مہر ہو، اور لڑکا والا یہ چاہتا ہے کہ کم سے کم ہو۔ دونوں یعنی لڑکی والے چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہو اور لڑکا والا چاہتا ہے کہ کم سے کم ہو۔ میں جو جس نتیجے پہ پہنچا ہوں، لڑکی والوں کی سوچ غالباً یہ ہوتی ہے، وہ نیگیٹو سوچتے ہیں کہ دین مہر زیادہ ہوگی تو رشتے میں کہیں بگاڑ ہوگا تو دین مہر کو دیکھ کر لڑکا ڈرے گا، اس لیے طلاق کی نوبت نہیں آئے گی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اتنے خوبصورت موقع پہ نکاح جیسی سنت اور عبادت جیسے ماحول میں آپ نے نیگیٹو کیوں سوچا کہ ہو سکتا ہے ایسا ہو جائے؟ مت سوچو کہ ہو سکتا ہے ایسا ہو جائے۔ اس لیے دین مہر کے تعلق سے جب جھگڑے ہوتے ہیں، بہت سے نکاح دین مہر کے طے کرنے میں بارات واپس ہو جاتی ہے، ایگو پہ آ جاتا ہے، اتنا ہونا چاہیے، اتنا ہم نہیں دیں گے، اسی پہ جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ اللہ، آپ کو جو بات میں بتانے جا رہا ہوں کان کھول کر سن لیجئے گا، آج کے بعد نکاح پہ عمل کیجئے گا۔ دین مہر کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ادا کرنا واجب اور فرض ہے، ضروری ہے۔ اگر دین مہر آپ نے صرف باندھ لیا اور ادا نہیں کیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی دین مہر اس نیت سے باندھا کہ چلو باندھ لیتے ہیں، ادا تھوڑی نہ کرنا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر لڑکے نے لڑکی کا دین مہر مرنے سے پہلے ادا نہیں کیا تو کل قیامت کے میدان میں اس کو زانی اٹھایا جائے گا، یعنی جو گناہ اور سزا زنا کرنے والے کا ہوگا وہی سزا دین مہر ادا نہ کرنے والے کا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، اس کی محبت، اس کی محبت، بستی بستی کریا کریا، علم کا دریا، علم کا دریا، خون سے عرفی جسن دستار حفظ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دین مہر کا ادا کرنا ضروری ہے۔ حضرات محترم، اگر آپ کی بیوی کا انتقال ہو جائے تو شریعت کہتی ہے اگر دین مہر اب تک ادا نہیں کیے تو آپ اپنا اس کا دین مہر آپ کی بیوی کے ورثہ کو دینا ضروری ہے، یعنی آپ کی بیوی کے جو وارث ہیں اس تک دین مہر کا پہنچانا ضروری ہے۔ آپ نے سوچا چلو 10 لاکھ باندھ دیا، ارے کون ادا کرتا ہے؟ اللہ کے اس
العزت کی قسم اگر ادا کرنے کی نیت نہ ہو اور ادا کیے بغیر مر جاؤ تو قیامت کے دن نبی کی حدیث کے مطابق زانی اٹھائے جاؤ گے، یعنی زناکار کے لسٹ کے صف میں آپ کو کھڑا کیا جائے گا۔ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں جو سزا زانی کی ہوگی وہی سزا آپ کے لیے متعین ہوگی۔ اللہ اللہ، اس لیے ڈریے، اپنی اوقات کے حساب سے باندھیے، جتنا آپ ادا کر سکے اتنا ہی آپ باندھیے، اس لیے کہ صرف لکھنے والا کام نہیں، ہر آدمی پر واجب ہے دین مہر کا ادا کرنا۔ اس لیے آپ اپنی شادیوں کو، اپنے نکاحوں کو مذاق مت بنائیے۔